السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں حافظ محمد فصیح الدین میدک فاسٹ نیوز سے آج ہم میدک سے بالکل 7-8 کلومیٹر دور واقع کمٹور ولیج کو پہنچے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات بتانا ضروری اور مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کمٹور میں تقریباً کئی سو سال پرانی بہترین مسجد یہاں موجود ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد 7 پتھروں پر بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ مسجد میں 5 وقتہ نمازیں بجماعت ہو رہی ہے۔ یہاں گاؤں کے لوگ بھی اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ مسجد کے بالکل سامنے بہترین نالا بھی یہاں پہ موجود ہے، تالاب جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بہت سارے قبور بھی ہیں۔ دراصل ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد محکمہ آرکیالوجیکل کے تحت آتی ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 5-6 چھتیں بھی ہیں الحمدللہ، اور یہاں پہ اس مسجد میں گزشتہ چند سال پہلے مسجد کا جو مینار تھا، مسجد کے مشرقی حصے کا، وہ مینار پوری طریقے سے منہدم ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس وقت کے ذمہ داروں کو اس مینار کی دوبارہ تعمیر کے لیے توجہ دلائی گئی تھی۔ اس موقع پہ اس مینار کی تعمیر کے لیے اور مسجد کے دیگر رینوویشن کے کاموں کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپیوں کی منظوری بھی عمل میں آئی تھی، لیکن پھر ابھی ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ بجٹ پوری طریقے سے لیپس ہو گیا ہے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں کمٹور دیہات کے رہنے والے لوگ، یہاں کے مقامی لوگ یہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں جناب اظہر صاحب ہیں، آئیے ہم اظہر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ساری تفصیلات حاصل کرتے ہیں کہ مسجد کے متعلق۔ اظہر صاحب، ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے یہ کتنے سال پرانی مسجد ہے؟ 600-650 سال پرانی مسجد ہے جی، تو یہ مسجد میں ابھی 5 وقتہ نمازیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ مسجد کا جو پچھلا حصے کا جو مینار ہے وہ کتنے سال پہلے گرا تھا؟ وہ 2 سال پہلے گرا۔ اس کے بعد اس کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی؟ تعمیر نہیں کی، کیوں نہیں ہوئی تعمیر کی؟ کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، مسجد کو آمدنی نہیں ہے۔ کوئی گورنمنٹ کچھ درخواست کرے ہم لوگ 10 لاکھ روپے سینکشن ہے بولے، پھر وہ سنے میں لاپس ہو گیا بول کے ایسا آج ڈپارٹمنٹ والے کچھ پرمیشن دے رہے نہیں۔ اور ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی مسجد میں کیا مسئلہ چل رہا ہے ابھی اس وقت؟ پانی گرتا کیا؟ پانی اوپر پرسوں پانی پڑے تو 1 ہفتہ نیچے پانی پڑا، چھت سے پورا پانی دیوارہ میں کو آ رہا، پوری مسجد بھیگ گئی، الماری تک پانی آ گیا، پورے جانی مازاں وہ بھیگ گئے، وہ میناراں بھی بھیگ کے پورے ہل رہی۔ اور تو یہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ مسجد میں حکومت سے آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ حکومت سے درخواست کرنا ہے کہ کچھ پیسہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ والوں کو درخواست کریں گے، ہم لوگ کر کے کچھ پیسہ۔ آرکیالوجیکل والے یہاں پہ آئے تھے؟ آئے تھے، ابھی آئے تھے، ابھی چلے گئے، پورا اسٹیمیٹ لے کے چلے گئے۔ ایسا کتنے مرتبہ آئے تھے یہاں پہ؟ یہ 4تھی بار آئے اب تک کچھ بھی نہیں؟ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ گزشتہ 4-5 سال سے 4 بار آئے یہ لوگ، ابھی تک کسی قسم کا کوئی رینوویشن کا کام نہیں ہوا؟ رینوویشن کا کام نہیں ہوا۔ کچھ رقم وہ یہاں پہ دیے کیا آپ لوگ؟ کوئی رقم نہیں، اور وقف بورڈ سے یہاں پہ کوئی ذمہ داران گزشتہ 2-3 سالوں میں آئے تھے؟ نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آئے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ کوئی آ رہے نہیں، دیکھ رہے نہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، یہ اظہر صاحب تھے جو یہاں کے مقامی ذمہ دار تھے۔ وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ گزشتہ کئی سالوں سے تعمیری کاموں کے لیے جو رقمی منظوری ملی تھی وہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے، اور پھر ہم آپ کو یہ بات بتانا ضروری اور مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کے تحت، کیونکہ یہ مسجد بہت پرانی اور قدیم مسجد ہے، یہاں مسجد کے بالکل سامنے کئی ایک قبور ہیں۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کو تعمیر کروائی تھی ان کے ہی اور پھر ان کے متعلقین کی یہ سارے قبور ہیں۔ بہرکیف ہم آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کے تحت تقریباً کئی ایکڑ
وقف کی اراضیات ہیں، اور پھر اس مسجد کا مکمل ریکارڈ وقف گزٹ میں بھی موجود ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پہ وقف بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں گزشتہ سالوں میں وہ لوگ بھی یہاں آئے تھے، اور پھر مقامی کئی ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے، لیکن ہم آپ کو کھل کر بتانا چاہتے ہیں کہ سب کا ایک ہی مقصد صرف فوٹو کھنچوائی کا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں الحمدللہ پورے کامیاب ہوئے، لیکن اللہ کے گھر کا جو مسئلہ ہے وہ پوری طریقے سے کہیں نہ کہیں ابھی تک موقوف ہے۔ مقامی لوگوں کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ مسجد محکمہ آثار قدیمہ کے تحت آتی ہے، آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت آتی ہے، لہٰذا حکومت سے مقامی لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کے لیے پری اور رقمی منظوری عمل میں لائی جائے، اور پھر یہاں کے جو تعمیراتی کام ہے، رینوویشن کا جو کام ہے، آپ دیکھیں مسجد میں پوری طریقے سے میں خود بھی بنفس نفیس مسجد کا مکمل معائنہ کیا ہوں اور مسجد کے اوپری حصے کو دیکھا ہوں۔ اتنی بہترین مسجد میں ابھی پوری طریقے سے چھت کے بالائی حصے سے پانی گر رہا ہے، جس کی وجہ سے مصلیوں کو نماز پڑھنے میں کافی دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے، اور پھر ایسے مسئلے پہ جو ذمہ داران ہیں انہیں بغیر کسی تاخیر کے اس مسئلے کو گھمبیرتا کے ساتھ لیتے ہوئے جتنا جلد ممکن ہو سکے اس مسجد کے رینوویشن کے کاموں کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس مسجد میں جتنے بھی لوگ اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں سب کے تمام جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ آپ ہمارے اس میسج کو، ہمارے اس پیغام کو زیادہ زیادہ سے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر ہمارا اس ویڈیو آپ لوگ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان تک پہنچائیے، اور انہیں اس بات کی اطلاع دیجیے کہ یہاں پہ ایک محکمہ آثار قدیمہ کے تحت جو مسجد ہے پوری طریقے سے مسجد ابھی رینوویشن کے کام کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ جو وقف بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں ماضی میں بھی وہ لوگ بہت کئی مرتبہ یہاں پہ آئے دیکھے، لیکن کسی طریقے کا کام نہ ہی آج تک مسجد کے تحت جو وقف اراضیات ہیں اس کے سلسلے میں کسی قسم کی پیش رفت ہوئی ہے، اور نہ ہی مسجد کے تعمیراتی کاموں کے لیے کسی قسم کا مسئلہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہم آپ کا تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔